بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی عائشہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام والوں کو خبردار کرتے۔ آپ ہمارے چینل سورۃ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو خدمت قرآن کی روشنی میں کر سکیں اور ہم سب جات آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا تو میرے نبی بیان فرماتے ہیں وہ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھے، اپنے دل میں جھانک کر دیکھے اس کے دل کے اندر اللہ کے قرآن کی محبت ہے یا نہیں، اہل ایمان کی اور ایمان کی اور قرآن والوں کی، علم والوں کی اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں۔ اگر اہل قرآن کی، علم اور اہل علم کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے تو میرے نبی نے بیان فرمایا یہ اللہ کے راضی ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ اگر دل میں محبت دے دے قرآن کی، محبت دے دے علماء کی، اگر علماء سے بغض دل میں ہے، علماء سے دل میں نفرت ہے، علماء کرام کا کردار اور ان کی زندگیاں میری اور آپ کی نظروں میں کمتر ہیں تو گویا کہ اللہ ناراض ہے۔ میرے رب نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ میرا رب ان لوگوں کے دلوں کو کھول دیتا ہے، جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے، اللہ اسلام کے لیے ان کے دلوں کو کشادہ کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا کرے گا، قرآن کی محبت پیدا کرے گا، قرآن والوں کی محبت کو پیدا کرے گا۔ آج میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں لیکن قرآن والوں کی محبت ہے یا نہیں، اللہ کے قرآن سے الفت ہے یا نہیں۔ اگر یہ چیز میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل پر مہر لگا دی، رب تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ سے، اللہ کے قرآن سے اور علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہوتا کیا ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز ادا کی گئی اسی امام کی برائیاں میں نے باہر نکل کر کھڑے ہو کر پہلے نمبر پر امام کی برائیاں کی، فلاں عالم میں یہ عیب ہے، فلاں قرآن والے میں یہ عیب ہے، فلاں حافظ تو ایسا ہے، فلاں عالم تو ایسا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ان لوگوں کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ تاجدار مدینہ کی روایت حضرت عبداللہ بن بحران کی روایت حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا قیامت کچھ لوگ زمین پر نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال جب آسمانوں پر لے جائے گئے تو زمین کا فرشتہ استقبال کے لیے پہلے آسمان پر پہنچا اور پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، دوسرے آسمان والوں نے استقبال کیا، تیسرے تک پہنچے، چوتھے تک پہنچے۔ تاجدار مدینہ کا فرمانے عالی ہے جب یہ اعمال لے کر آسمان کے فرشتے پانچویں آسمان کے فرشتے پر پہنچا، آسمان کے فرشتے نے سوال کیا کیوں اور کیسے آنا ہوا؟ زمین کا فرشتہ کہتا ہے فلاں فلاں کے اعمال لے کر آیا، آسمان کا فرشتہ کہتا ہے یہ اعمال واپس لے جا، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے اعمال بڑے اچھے، کرنے والا بھی اچھا، اخلاص سے کیے ہیں، رات کی تنہائی میں کیے ہیں، یہ اعمال تو بڑے اچھے ہیں، ان اعمال کو قبول کرو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے اعمال بھی اچھے، کرنے والا بھی اچھا، لیکن کیا کریں یہ اعمال کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے، اماموں کی برائی کرتا ہے، قرآن والوں کی برائی کرتا ہے۔ ارے جاؤ دنیا والوں سے کہہ دو جو علماء کی، قرآن والوں کی برائیاں کرے گا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔
میرے نبی نے فرمایا رب کے راضی ہونے کی نشانی ہے اللہ سے، قرآن والوں سے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دیکھنا چاہے اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو میرے نبی نے فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ میرا رب اس گھر کے لوگوں کے دلوں کے اندر پیار پیدا کرے گا، اللہ محبت پیدا کرے گا، سگے بھائیوں کے دلوں میں پیار ہوگا، الفت ہوگی، اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے گا، بھائی بھائی کے لیے دل میں سختی نہیں ہوگی بلکہ دلوں میں نرمی پیدا کر دی جائے گی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو اپنے گھر کو ٹٹولے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنی زبان کا استعمال دیکھے، اپنے دل کو ٹٹولے، کیا بھائیوں کے لیے دل میں نرمی ہے یا بھائیوں کے لیے سختی ہے، زبانوں میں تیزی ہے یا زبانوں میں مٹھاس ہے؟ اگر زبان پر مٹھاس اور دلوں کے اندر نرمی ہے تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ ہے اگر دلوں میں نرمی اللہ نے ڈال دی تو میرا رب اس گھر سے راضی ہے، اس گھر کے رہنے والوں سے راضی ہے۔ اور اگر گھروں میں مال و دولت کے انبار جمع ہیں لیکن دلوں میں سختی اور زبان میں تیزی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے ناراض ہے۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو زبان کے میٹھے بول کی اور دلوں میں سختی اور نرمی کی۔ آج دلوں میں پیار بھائی کے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ اللہ کے بندو یہ دولت، یہ شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ محبت کی نشانی ہے تمہارے دلوں میں بھائی کے لیے پیار ہو، تمہارے دلوں میں بھائی کے لیے الفت ہو، اس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بھائی کی محبت کو یا دنیا کا کوئی لالچ تمہارے بھائی کی محبت کو تمہارے دلوں سے کم نہ کر سکے۔ تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لیے نرمی ہو، پیار ہو، شفقت ہو، محبت ہو، مودت ہو، اور ایک محبت کے ساتھ ایک گھر کے اندر رہنے والے بھائی جب دلوں میں پیار محسوس کریں تو میرا رب کہتا ہے میرے بندے میں اس گھر سے راضی ہو گیا، اس کے رہنے والوں سے راضی ہو گیا۔ افسوس تو یہ ہے اللہ کے راستے میں جائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، نمازوں کا پابند ہوگا، لیکن سگے بھائی سے کلام نہیں کرتا۔ اگر اس سے کہا جائے بھئی تم تو دیندار ہو، دین کے ٹھیکیدار ہو، راتوں کو قرآن پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، اللہ کے راستے میں جاتے ہو، علماء سے تمہارا واسطہ رابطہ ہے، لیکن پھر بھی دلوں میں یہ سختی ہے، اپنے بھائی سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ تو مسلمان کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے اندر کا معاملہ ہے، آپ اس میں ہاتھ مت ڈالو۔ عجیب بات ہے میرے پیارو، جو ظاہر سب کو نظر آئے اس میں ہاتھ نہ ڈالو۔ ارے اعمال یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ تو دل کو نکھارے گا۔ معاشرے کو نکھارنے والے تمہارے اخلاق ہوں گے، تمہارا کردار ہوگا، تمہاری زبان کا بول ہوگا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا اگر کوئی دیکھنا چاہے اس کا رب راضی ہے یا نہیں تو اپنے گھر میں ٹٹول کر دیکھے کہ گھر والوں کے لیے اس کے دل میں پیار ہے یا نہیں۔ پیار ہے تو اللہ راضی ہے، نفرت ہے تو اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اور تیسری چیز تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی اگر بیماری آئے، اگر پریشانی آئے، اگر کوئی دکھ آئے، اگر کوئی غم آئے تو انسان شکر کرے۔ میرے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء فشکر فلہ الجنہ وان اصابته ضراء فصبر فلہ الجنہ۔ اگر کوئی غم آئے، پریشانی آئے اور کوئی دکھ آئے اور بندہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو گیا۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور وہ شکر کرے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ آج حالات میرے اوپر آ جائیں، اگر غریبی آ جائے، اگر تنگدستی آ جائے تو آج میری اور آپ کی زبان پر شکوے ہوتے ہیں اور میری اور آپ کی زبان پر اللہ سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کوئی دکھ دیا ہے، اللہ نے کوئی غم دیا ہے، اللہ نے کوئی پریشانی دی ہے، اللہ نے کوئی مصیبت دی ہے اور بندہ اس مصیبت پر صبر کرے تو یہ میرے رب کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔